الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال الله تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل احترام دوستو، بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں وہ حضرات، وہ طلباء جنہوں نے 15 روز میں قرآن حکیم کو بطور خلاصے کی اس کی تفسیر پڑھی۔ جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو زوال سے نکالنے کے لیے جو وحی کے ذریعے سے کتاب الہی نازل کی ہے، اور پھر اس کتاب مقدس کو سمجھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی ہے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں ایک ایسی اچھی جماعت تیار ہوئی ہے جس نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے بین الاقوامی سطح پر جو پوری دنیا میں ایک تاریکی تھی، ظلم تھا، جمود تھا، فتنہ اور فساد غالب تھا، انسانیت کی ترقی رکی ہوئی تھی، مقامی سطح پر بھی
خاندان آپس میں لڑ رہے تھے، قومی سطح پر بھی قبائل آپس میں لڑ رہے تھے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیسر و کسریٰ کے جنگیں جاری تھیں، اقتدار کی جنگیں تھیں، لوگوں کے وسائل پر قبضہ کرنے کی جنگ تھی۔ غرض دنیا میں ایک مایوسی کی کیفیت تھی۔ 80-90% آبادی بنیادی ضروریات سے محروم تھی۔ محنت کش طبقہ محنت کرتا تھا، لیکن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا تھا، اور حکمران طبقہ، مالدار طبقہ محنت بھی نہیں کرتا تھا اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا تھا۔ سرداروں کی ذہنیت متکبرانہ تھی، خاندانی تعصبات لڑائی جھگڑے کی طرف کھینچ رہے تھے، اخلاق ان کے خراب ہو چکے تھے، معاملات وہ خراب تھے۔ غرض ایک دنیا میں جہنم بنی ہوئی تھی دنیا۔ ایسے حالات میں قرآن حکیم کا نزول ہوتا ہے، ایسے حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور پھر آپ کی بعثت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کی جد و جہد، پہلے ایک باصلاحیت، با استعداد، تربیت یافتہ جماعت تیار کرنا جو اس نظام کے متبادل نظام پہلے سیکھ رہی تھی، اس کی تعلیم حاصل کر رہی تھی، اس پر تربیت حاصل کر رہی تھی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تمام انسانیت کے لیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بین الاقوامی نبوت ہے، اور بین الاقوامی نبوت کا سب سے پہلا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر اس کے اثرات قوموں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں، خاندانوں میں کیسے منتقل ہوتے ہیں، مذاہب پر کیا اثرات مرتب کرتے ہیں، لوگوں کی عادات اور صفات پر کیا منفی اثرات پیدا کرتے ہیں۔ ایک بنیادی اکائی سے لے کر جو ایک گھر کا نظام ہے جس کو ہم تدبیر منزل کہتے ہیں، بین الاقوامی نظام تک جو اثرات انسانی سماج پہ اس وقت کے انٹرنیشنل سطح پر نظاموں کے غلبے کے نتیجے میں پیدا ہوئے، آپ نے سب سے پہلے اس کو سامنے رکھ کر اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور یہ اصول سمجھایا ہے کہ جب بین الاقوامی سطح پر ظالم طاقتیں غالب آ جاتی ہیں جو انسانیت کے وسائل پر قبضہ کر کے ان کو معاشی تنگی میں مبتلا کرتی ہیں، جو انسانیت کی آزادی کو سلب کر کے ان کی سیاست کے ذریعے سے ان کو غلام بناتی ہیں، اس طریقہ کار سے جو نظام مملکت بنتا ہے اس کے اثرات انسانی سوسائٹی پر کیا آتے ہیں۔
پیغمبر سب سے پہلے برائی کی جڑ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور برائی کی جڑ مقامی سطح پر کیا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور برائی اوپر سے نیچے کیسے آ رہی ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت کا رخ حکمران طبقے کی طرف ہوتا ہے، اور حکمران طبقے کی وجہ سے خرابیاں اوپر سے نیچے منتقل ہوتی ہیں۔ اس لیے پیغمبر اپنا ہدف، اپنا ٹارگٹ برسر اقتدار گروہ اور ان کے سسٹم کو بناتا ہے، اور اس کے مطابق انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر تبدیلی لانے کا فکر دیتا ہے، نظریہ دیتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مختلف اقوام ہیں، مختلف مذاہب ہیں، مختلف خاندان ہیں۔ پوری انسانیت جغرافیے میں تقسیم ہوتی ہے، خاندانوں میں تقسیم ہوتی ہے، قوموں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان کو ایک وحدت میں پرونا، ایک رخ پر لگانا، وہ کامن اصول تلاش کرنا جس سے ہر جغرافیائی علاقے میں بسنے والا انسان، ہر ملک، ہر قوم، ہر خاندان کا فرد اور اس کی اجتماعیت جن اصولوں سے قائم ہوتی ہے، پیغمبر اس کی روشنی میں اپنی جماعت کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی روشنی میں اپنی جماعت کے افراد کے اندر بین الاقوامی نظام چلانے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اس نظام کے متبادل نظام دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، گویا فکر آفاقی بناتا ہے، اس کی سوچ کے دھارے وسیع بناتا ہے۔ سوچ اور فکر جتنا وسیع ہوتا ہے، عمل کا میدان بھی اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا ہے، اور جتنا سوچ اور فکر میں تنگ نظری ہوگی، عمل کا میدان بھی اتنا ہی تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک شخص صرف اپنے خاندان کا نفع سوچتا ہے، اپنے خاندان کی ترقی سوچتا ہے، تو اس کی غور و فکر کی صلاحیت بہت محدود ہے، اور اگر اس سے وسیع ہو کر کوئی اپنے قبیلے کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی نظر اس سے وسیع، اور پھر اس سے آگے چل کر قوم کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی نظر اس سے بھی زیادہ وسیع، اور پھر جب وہ بین الاقوامی سطح پر سوچتا ہے کہ مختلف اقوام میں وہی امراض ہیں جو خاندان میں ہوتے ہیں، جو قبائل میں ہوتے ہیں، جو قوم میں ہیں، وہی بین الاقوامی۔ اس لیے وہ پھر اپنے پیروکاروں کی، اپنے پر ایمان لانے والوں کی تربیت بین الاقوامی سطح پر انسانیت کے اجتماعی مسائل کیسے حل ہوں گے اس کی روشنی میں کرتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی حالات کا جائزہ لیا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ بین الاقوامی سطح پر جو نظام ہیں کیا وہ انسانیت کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، انسانیت کے تقاضے پورا کر رہے ہیں، کیا وہ انسانیت کو امن دے رہے ہیں، آزادی دے رہے ہیں، خوشحالی دے رہے ہیں، ترقی کے راستے کھول رہے ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر
معاملہ اس کے الٹ ہے۔ تو پیغمبر سب سے پہلے اپنی دعوت میں جس جماعت کو مستقبل کی رہنما بنانا چاہتا ہے، اس کی سوچ، اس کا فکر، اس کا نظریہ بین الاقوامی بناتا ہے، کیونکہ پیغمبر بھی بین الاقوامی پیغمبر ہیں، انٹرنیشنل ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم۔ پھر اس کے بعد پیغمبر جب دعوت دیتے ہیں تو دور کے تقاضے کے مطابق دیتے ہیں۔ دور کا تقاضا اگر انقلاب کا ہے تو پیغمبر اپنی جماعت کی تربیت انقلاب کے اصول پر کرتے ہیں، اور انقلاب اس حکمت عملی کا نام ہے کہ جب سسٹم کے تمام شعبے بیکار ہو جائیں، نااہل ہو جائیں، انسانیت کو ترقی دینے میں رکاوٹ بن جائیں، تو پھر وہ وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اس کے چلانے والے کبھی وعظ و نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اور ایسے ادارے چلانے والے نااہل ہوتے ہیں۔ ظاہر تو یوں نظر آتا ہے کہ یہ بڑے اہل ہیں، ان کے وزراء بڑے اہل ہیں، ان کی بیوروکریسی بڑی اہل ہے، ان کے صدر بادشاہ بڑے اہل ہیں۔ اہلیت کا معیار بدل جاتا ہے۔ اپنی تجوریاں بھرنا یا اپنے خاص لوگوں کو نظام کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا اور قوم کی اکثریت کو بنیادی ضروریات سے محروم کر دینا، اس کے لیے ترقی کے راستے بند کر دینا، جمود پیدا کر دینا، یہ حکمران طبقے کی اور اس کے نظام کی نااہلی کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے۔ بے شک وہ اقتدار کے بل بوتے پر طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر ظلم کا راستہ اختیار کر کے اکثریت کو اپنے تابع بناتا ہے۔ تو پیغمبر سب سے پہلے توحید کا نظریہ دے کر کے ایک ذات کا نظام اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ انسانیت کے مسائل حل کرے گا، وہ انسانیت کو زوال سے نکالے گا، بھوک سے نکالے گا، غلامی سے نکالے گا، انفرادیت سے نکالے گا، فتنہ و فساد سے نکالے گا۔ وہ الہی نظام، اللہ تعالیٰ کے قوانین جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر نازل کرتے ہیں، وہ احکامات، وہ قوانین، اس کی روشنی میں ایسی رہنما جماعت تیار کرتے ہیں جو زندگی کے ہر شعبے میں اچھا نظام بنانے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، نہ صرف اپنے خاص علاقے میں بلکہ وہ ایک اچھا نظام بنا سکتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، کیونکہ اس کا فکر جو بنیادی طور پر تیار کیا گیا تھا وہ آفاقی تھا، انٹرنیشنل تھا۔ اس معیار پر، اعلیٰ معیار پر پیغمبر اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم میں آتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو شروع میں ہم نے جماعت تیار کی ہے مہاجرین اور انصار کی، ان کا ایک طریقہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے اختیار کیا، اور پھر قرآن حکیم نے یہ بھی بتا دیا جو بھی اس طریقے پر چلے گا، یعنی سابقون الاولون کے طریقے پر اپنی تربیت حاصل کرے گا، وہ دنیا میں وہ نظام قائم کرے گا جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو گویا کہ پیغمبر اپنی دعوت انٹرنیشنل سطح پر
جو ظالم طاقتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر انٹرنیشنل نظام جو اس کے متبادل نظام ہوتا ہے جو ظلم کا ہے اس کو سامنے رکھ کر پیغمبر اپنی جماعت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر دور میں جب بین الاقوامی حالات ظالم طاقتوں کے قبضے میں چلے جائیں تو سب سے پہلے ان کا طریقہ دیکھو کہ وہ دنیا میں ظلم کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کا حکمرانی کا طریقہ کار ظالمانہ ہے یا اجتماعیت کے اصول پر انسانیت کے نفع میں ہے، اس کو سامنے رکھ کر پیغمبر اپنے بہترین جماعت کی تیاری کرتا ہے اور انٹرنیشنل سطح کو سامنے رکھ کر دعوت انقلاب دیتا ہے، کیونکہ خاندانی نظام سے لے کر بین الاقوامی نظام تک سب کے سب تباہی اور بربادی کی طرف انسانیت کو لے کر جاتے ہیں۔ اس نظریے اور فکر پر جب جماعت تیار ہوتی ہے تو اس کے عمل کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر اس جماعت کا غالبانہ وہ طریقہ کار اور ہے اور جماعت کی تیاری کا طریقہ کار اور ہے۔ جماعت کی تیاری انٹرنیشنل سطح پر کب کی جاتی ہے؟ انقلاب کی حکمت عملی پر، جب پوری دنیا میں فساد غالب آ جاتا ہے اور تمام شعبے انسانیت کی دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں، دوستی کا ادا نہیں کرتے، تو یہاں حکمت عملی اصلاح کی نہیں چلے گی، واعظ و نصیحت کی نہیں چلے گی، سمجھانے بجھانے کی نہیں چلے گی۔ یہاں حکمت عملی ایک اچھی جماعت کے تیار کر کے سوسائٹی میں ایسی اہل جماعت کو سوسائٹی میں غالب کرنا ہے جو انٹرنیشنل سوچ رکھتی ہے۔ یہ ہے دعوت دور کے تقاضے کے مطابق اور حالات حاضرہ کو سمجھ کر ہوتا ہے، اور اس کے مطابق پھر پیغمبر انٹرنیشنل سطح کے اپنے خلفاء تیار کرتے ہیں۔ ان کے اپنے درجات ہوتے ہیں، خلفاء راشدین کا درجہ اور ہے، بڑا اونچا ہے، اور پھر آگے بنو امیہ کے خلفاء کا درجہ اور ہے، دوسرے تیسرے درجے پر بنو عباس ہیں، پھر سلطنت عثمانیہ ہے، عجمی اور عربی لوگوں کا ملاپ ہے۔ دین کو بین الاقوامی سطح پر کیسے قابل قبول بنانا ہے جبکہ بین الاقوامی سطح پر تضادات ہیں، مذاہب بھی مختلف ہیں، سیاست بھی مختلف ہیں، طاقتیں اور قوتیں بھی مختلف ہیں، تہذیبیں بھی مختلف ہیں، ثقافت بھی مختلف ہے، اور قانون بھی مختلف ہے، رسم و رواج بھی مختلف ہیں۔ ان سب کے لیے اپنے دین کو ایسے قابل قبول بنانا کہ وہ دل سے مانے، جبر سے قبول نہ کرے، بلکہ اس کو دل سے قبول کرے۔ تو وہ کون سے ایسے اصول ہوں گے؟ اصول فطرت، جس کی روشنی میں دین کو اس طرح پیش کیا جائے کہ ہر انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ بھوک ایشیائی کو بھی لگتی ہے، افریقی کو بھی لگتی ہے، یورپین کو بھی لگتی ہے، سب کو لگتی ہے۔ سب کی بھوک مٹانے کا معاشی نظام اس طرح پیش کرنا کہ قومیں یہ سمجھیں کہ اس کو قبول کر کے ہم اپنے معاشی مسائل کو حل کر سکتے ہیں، یہ اہلیت جماعت میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ واعظ و نصیحت سے نہیں، سیکھنے سکھانے سے اور ایک عرصہ تک اعلیٰ صحبت میں رہنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ آزادی سب کا حق ہے۔ اب قوموں کو آزادی کے لیے ان کی تربیت کرنا،
ایشیائی ہو، افریقی ہو، یورپین ہو، عرب ہو، عجم ہو، کسی خطے کا ہو، یہ اس کا بنیادی حق ہے دین کو اس طرح پیش کرنا کہ یہ تمام اقوام کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے، صرف مسلمان کی نہیں، صرف عربوں کی نہیں، صرف عجمیوں کی نہیں، یہ سب کی آزادی کی حفاظت کرتا ہے۔ اب ساری دنیا اس کی سیاست کو ویلکم کرے گی، اس کے معاشی نظام کو ساری دنیا قبول کرے گی۔ یہ اہلیت جماعت میں پیدا ہوتی ہے اور کتاب الہی سے پیدا ہوتی ہے، چونکہ کتاب اللہ کی نازل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ہے، تمام انسانیت کا رب ہے، وہ تمام انسانیت کے تمام حالات کو سامنے رکھ کر پھر ایک نظام اور سسٹم دیتا ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کی سوچ فکر یہ انسان نہیں دے سکتا، یہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی دعوت کا سب سے پہلا اصول توحید ہوتا ہے کہ توحید کے نتیجے میں جو نظام الہی آئے گا اس سے تمام اقوام کی آزادی کو تحفظ ملے گا، تمام انسانیت کے لیے وہ معاشی نظام بنے گا جس سے سب کی بھوک مٹائی جاتی ہے، اور انسانوں کی نہیں، جانوروں کو بھی ان کی بھی بھوک مٹا دی جاتی ہے، ان کے لیے بھی خاص نظام بنایا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اگر ایک قوم اس کے ہاں مویشیوں کی ضرورت ہے کہ اس کی 20 کروڑ کی آبادی ہے، تو اس کے لیے کون سا فارمنگ سسٹم ہونا چاہیے کہ اس کی غذائی ضروریات پوری ہوں؟ نااہل حکمران ان چیزوں پر توجہ نہیں دیتا، اہل حکمران یہ دیکھتا ہے کہ کتنی آبادی ہے، اس کے لیے کتنا گوشت چاہیے، کتنی سبزیات چاہیے، کتنی غذا اس کے لیے ضروری ہے، اور اس غذا کے اندر صحت کتنی ہے، ملاوٹ سے پاک کیسے ہے، پھر اس کو عام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، منڈی کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کی طلب و رسد کا نظام کیسا ہونا چاہیے، اس کی تقسیم کا نظام کیسا ہونا چاہیے، ایک پورا سسٹم بنا کر دیا جاتا ہے اس اہل جماعت کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے انسانیت کی آزادی کا تحفظ ہو، اس کی بھوک مٹائی جائے۔ قومیں ترقی کرتی ہیں آزادی سے، قومیں ترقی کرتی ہیں معاشی خوشحالی سے، پھر قومیں ترقی کرتی ہیں قانون پر عمل کرنے سے۔ اگر قانون میں طبقات ہیں، مخصوص طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون بنایا جائے اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون نہ ہو تو یہ سماج زوال کی طرف جائے گا، یہ جنگل کا قانون ہوگا، اس سماج میں لاقانونیت عام ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوگی، طاقتور مزید طاقتور ہوتا چلا جائے گا اور غریب مزید غریب ہوگا۔ طاقتور اپنے ظلم کے مفادات کے لیے قانون سازی کر کے اس قوم کے نظام تمدن کو خراب کر کے مخصوص طبقے کو نوازے گا، پورا معاشی نظام مخصوص طبقے کے گرد گھومے گا، اس کو فائدہ پہنچائے گا، اور انسانیت کو بھوک اور افلاس میں مبتلا کر کے اپنا محتاج بنا لے گا۔ اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، وہ سوسائٹی انقلاب کا تقاضا کرتی ہے۔ کسی سوسائٹی میں لا قانونیت ہے یا مخصوص طبقے کے مفادات کی قانون سازی ہے، اس کی پارلیمنٹ نااہل ہے،
اس میں چور بیٹھے ہیں، شرابی بیٹھے ہیں، زانی بیٹھے ہیں، غداروں کی اولاد بیٹھی ہے، دشمن کی ایجنٹ سیاست کرتی ہے، دشمن کا معاشی نظام غالب کرنا چاہتی ہے، قرآن حکیم کا نظام نہیں لانا چاہتی۔ وہ پارلیمنٹ جس کے ہر بندہ دست و گریبان انفرادی سوچ رکھتا ہے، اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کی قانون سازی سب کی سب انسانیت کے نقصان میں جاتی ہے۔ اس لیے جماعت پہلے پیدا کی جاتی ہے اور اس کو دور کے تقاضے کے مطابق چلایا جاتا ہے۔ اسی کو کہا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تم نے اپنے رب کے نظام کی طرف دعوت دینی ہے تو وہ حکمت ہے تمہارے پاس۔ تم نے ایک ڈاکٹر کو دعوت دینی ہے، ایک انجینئر کو دعوت دینی ہے، ایک وکیل کو دعوت دینی ہے، ایک جج کو دعوت دینی ہے، ایک بیوروکریٹ کو دعوت دینی ہے، ایک مزدور کو دعوت دینی ہے، ایک کسان کو دعوت دینی ہے، عام ملازمین کو دینی ہے، ایک اسٹوڈنٹ کو دینی ہے۔ کیا ان سب کو ایسی دعوت دینے کی اہلیت پیدا کر لی کہ یہ سب جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے مفید ہے اور یہ میرے مسائل حل کرتی ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ حکمت کے اصول پر اپنے دین کو پیش کرو، اور اسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس دعوت کو آپ پیش کر رہے ہیں اس دعوت کو پہلے خود سیکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں معاشی خوشحالی آنی چاہیے، تو معاشی خوشحالی کے کیا اصول ہیں جو ہمیں قرآن حکیم دیتا ہے؟ ان اصولوں کی روشنی میں قومیں معاشی نظام سے متاثر ہوں گی۔ اگر ان اصولوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کا محنت کے ساتھ کیا تعلق ہے، اقتناز و احتکار کے ساتھ کیا تعلق ہے، حق مساوات کے ساتھ کیا تعلق ہے، درجات معیشت کے فرق کے ساتھ کیا تعلق ہے، پھر اس کی تقسیم کا، پیدائش کا، صرف دولت کا، تبادلہ دولت کا کیا نظام ہے، اگر یہ ہمیں اصول نہیں آتے تو ہم دعوت کی حکمت جو قرآن حکیم کے سامنے ہے وہ ہم نہیں دے سکتے۔ ایک دور وہ آتا ہے جہاں شرک کا نظام غالب ہو سکتا ہے معاشی خوشحالی ہو، وہاں دعوت کیسے دی جاتی ہے؟ اور ایک وہ سوسائٹی ہے جس میں عقیدے میں بھی خرابی شرک ہے اور اقتصادیات بھی خراب ہیں اور سیاسیات بھی خراب ہیں۔ اب اقتصادیات کی خرابی، سیاسیات کی خرابی، اس کے عقیدے کی خرابی، اس کو دور کرنا ہے، اور دور کر کے صحیح اقتصادیات کا تعارف کرانا ہے، صحیح سیاسیات کا، صحیح قانون سازی کا، اور پھر توحید کا۔ کس طرح کرایا جائے گا؟ اگر دعوت دینے والے ایک فرد کے پاس، ایک جماعت کے پاس دور کے تقاضے کے مطابق دعوت کا فہم نہیں ہے، دعوت کی کوالٹی نہیں ہے، دعوت کی اہلیت نہیں ہے، اس کے اصول، اس کے بائیلاز کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے قرآن حکیم کو اس طرح پیش کرے گا کہ وہ انسانیت کی بھوک مٹاتا ہے؟ اگر ایک شخص کے پاس سیاسی اعتبار سے اداروں کے تشکیل دینے کی اہلیت نہیں ہے کہ صحیح ادارے کیسے بنائے جاتے ہیں، اس کے محتمم کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے باقی عملے کی کیا ذمہ داری ہے، اس کی تنظیم سازی کیسی ہے، اس کے حساب و کتاب کا نظام کیسا ہے، وہ تعلیمی ادارہ ہے تو اس کی تعلیم کی کیا اس وقت میں پوزیشن ہے۔ ملکی سطح پر ہم نے یہ کام کرنا ہے، اگر ملک کا برسر اقتدار گروہ نہیں جانتا کہ اس میں معاشی نظام کیسا بنانا ہے، لازمی بات ہے کہ وہ نااہل ہوتا ہے۔ سیاسی نظام کیسا بنانا ہے؟ سیاست ڈاکوؤں سے بچاتی ہے، سیاست حملہ آوروں سے بچاتی ہے،
سیاست عزت اور وقار بحال کرتی ہے، سب سے بڑا کام دین کی سیاست کا عزت کو بحال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے اس کو وجیہ بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وجیہ بنایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو وجیہ بنایا ہے۔ وجیہ وہ اقتدار ہے جس کے ذریعے سے قومیں اس کو صاحب عزت وقار سمجھ کر اس کی اطاعت کا راستہ اختیار کرتی ہیں۔ وہ سیاست جس سے قوموں کے اندر وقار پیدا ہو، عزت پیدا ہو، اس سیاست کو سوسائٹی کے اندر غالب کر کے حقوق کی حفاظت کرنا، اس کے نتیجے میں ایک اچھا قانون سازی کا عمل اختیار کرنا، اس کے نتیجے میں اچھا معاشی نظام بنانا، تہذیبی نظام بنانا، تجارت کا نظام بنانا، صنعت کا نظام بنانا، زراعت کا نظام بنانا، پھر اس کی ثقافت کا اور اجتماعیت کا نظام بنانا۔ اگر یہ اہلیت پیدا ہو گئی تو اس نے دور کے تقاضے کے مطابق اپنی دعوت کا صحیح آغاز کیا ہے۔ یہ دعوت جماعت پیدا کرتی ہے، اس دعوت کے نتیجے میں باصلاحیت جماعت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کی سیاست، اس کی معیشت، اس کا قانون، اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کی دعوت میں داخل ہوتی ہے۔ جو جزوی دعوت لے کر کوئی جماعتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اس میں نہ سیاست آئے گی اگر وہ سیاست کی نہیں ہے، نہ معیشت آئے گی کیونکہ اس کا نظریہ دعوت ناقص ہے اور اس کی حکمت عملی مسائل کے حل کرنے کی نہیں ہے یا فرسودہ اور رجعت پسندانہ ہے۔ اس جماعت کے اندر نہ سیاسی اہلیت پیدا ہوگی، نہ معاشی اہلیت پیدا ہوگی، نہ قانون سازی کی اہلیت پیدا ہوگی۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت پوری دنیا کے لیے قابل قبول بنائیں تو اس کی اہلیت کیا ہے؟ ایک مظلوم ہندو ہماری دعوت کو قبول کر کے کیسے ہمارے دین اسلام کے نظام کو قبول کرے گا؟ ایک مظلوم عیسائی، مظلوم یہودی، مظلوم دہریہ، ساری دنیا میں رہنے والے افریقی ہوں، ایشیائی ہوں، یورپین ہوں، ہم اس کو اپنی دعوت کیسے قابل قبول بنائیں گے؟ اگر ہم تنگ نظر ہیں، الکفر ملت واحدہ کہہ کر سب سے دشمنی رکھتے ہیں اور سب کی نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہم حکمت کے اصول پر جو دعوت دینی چاہیے تھی اس سے ناواقف ہو گئے۔ ایک لگا بندہ رجعت پسندانہ ہمارا نظام ہے جو دنیا کے لیے باعث کشش نہیں ہوتا۔ ایک داعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی مملکت میں جائزہ لے کہ یہاں غربت کیوں آئی، کس وجہ سے آئی؟ غلامی کی وجہ سے آئی؟ غلط معاشی نظام کی وجہ سے آئی؟ کس بنیاد پر یہاں غربت پیدا ہوئی؟ طبقاتی تمدن کی وجہ سے آئی؟ نظام سرمایہ داری کی وجہ سے آئی؟ نظام سوشلزم کی وجہ سے آئی؟ کس کی وجہ سے آئی؟ اگر وہ اس کا جائزہ نہیں لیتا تو جس کی وجہ سے غربت پیدا ہوئی ہے اس سے کنارہ کش ہو جائے گا، اس کا حامی بن جائے گا، اور جس کی وجہ سے غربت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اس کے خلاف جدوجہد کرے گا۔ اگر پاکستان کا نظام سرمایہ داری ہمیں غریب بنا رہا ہے، ٹیکس لگا رہا ہے، تباہ کر رہا ہے، معاشی تنگی میں مبتلا کر رہا ہے، ہماری روٹی کپڑا مکان چھیننا چاہتا ہے، ہمیں نفسیاتی مریض بنا رہا ہے، اور ہم اشتراکیت کے خلاف کام کریں، ہم ہندو کے خلاف کام کریں، ہم کسی افریقی کے خلاف کام کریں تو کیسے نتیجہ آئے گا؟ جو دشمن یہاں بیٹھا تھا اس کو تو تم نے کہا ہی کچھ نہیں، اس کی تو گود میں جا کر بیٹھ گئے، اس کی چھتری کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے، اور ہم تبرہ کرنے لگے کسی سوشلزم پر، کسی ہندوازم پر، کسی پارسی ازم پر، کسی اور ازم پر۔ یہ دعوت کا وہ غلط تصور ہے جو آج ہمارے ہاں پیدا ہوا۔ تو دعوت حکمت کے اصول پر ہوتی ہے، مخالف کو بھی کیسے آپ نے رام کرنا ہے،
اور اپنا پروگرام کیسے اس کو سمجھانا ہے، اس اصول پر دعوت دی جاتی ہے، اور پھر دعوت اس بنیاد پر دی جاتی ہے کہ اس دعوت کے غلبے کے نتیجے میں انسانیت کو کتنا فائدہ پہنچے گا جو میں دعوت دے رہا ہوں، اور پھر یہ دعوت میری آج کے دور کے تقاضے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اس اصول پر جب انسان اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے تو صحیح دعوت دیتا ہے۔ اس دعوت کو حدیث پاک میں کہا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی دعوت کا جب آغاز ہوا تو یہ اجنبی تھا، نہ یہودی یہ دعوت دے رہے تھے، نہ نصارہ یہ دعوت دے رہے تھے، نہ کوئی ایرانی یہ دعوت دے رہا تھا، نہ کوئی تورانی یہ دعوت دے رہا تھا، نہ کوئی کیسر و کسریٰ یہ دعوت دے رہا تھا۔ یہ دعوت سب کے سب جو دے رہے تھے وہ اس فسادی سسٹم اور غیر فطرتی سسٹم کے زیر چھتری تھے۔ قرآن حکیم جس دعوت کا آغاز کرتا ہے وہ سب سے پہلے توحید کی چھتری دیتا ہے، اللہ رب العزت کے نظام کے ساتھ اس کو وابستہ کرتا ہے۔ اس لیے اس کا دعوت کا نظام عبادات سے بھی تعلق رکھتا ہے، جس سے تعلق مع اللہ مضبوط ہوتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، وہ ذکر اللہ کرتے ہیں، وہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ان کا ایک پورا نظام ہے، جو نماز کا بھی نظام ہے اور اس کی زکوٰۃ کا بھی نظام ہے، اس کے حج کا بھی ہے۔ یہ اقتراب اللہ ہے، اور اس کی دعوت ارتفاقات کی ہوتی ہے، گھر کے نظام سے لے کر بین الاقوامی سطح کا نظام کن اصولوں پر قائم ہوگا، کیا اس کے معاشی اصول ہوں گے، کیا سیاسی ہوں گے، کیا تدبیر منزل ہوگی، اس کا بین الاقوامی نظام کس اصول پر ہوگا، یہ دور کے تقاضے کے مطابق دعوت کی تیاری ہوتی ہے۔ اگر ہم اس سے نااہل ہو گئے تو ہماری فقاہت ختم ہو گئی، اور جب یہ فقاہت نہیں رہے گی اس دعوت کی کشش ختم ہو جائے گی۔ ہم نے دعوت مظلوم کے حق میں دینی ہے، مزدور کسان کے حق میں دینی ہے، وہ ایشیا کا مزدور ہو، افریقہ کا مزدور ہو، یورپ کا مزدور ہو، مظلوم کے حق میں دینی ہے، وہ ایشیائی ہو، افریقی ہو، یورپین ہو، کسی بر اعظم کا ہو، کسی خطے کا ہو، ہم نے مظلوم کی مدد کی دعوت دینی ہے۔ دنیا کی اکثریت ہمیشہ غریب ہوتی ہے جب نظام خراب ہوتے ہیں، مظلوم ہوتی ہے، دنیا کی اکثریت غلامی کا شکار ہوتی ہے، طبقات میں بٹی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس سے نکالنا ہے۔ اس کے نکالنے کی صحیح اہلیت اگر پیدا ہو گئی تو جماعت صحابہ کے طریقے پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی، وہ جماعت کیسر و کسریٰ کے نظاموں کو چلانے کی اہلیت رکھ رہی ہے، ان کو ختم کر کے نیا نظام چلانے کی اہلیت پیدا کر رہی ہے، اور اپنی دعوت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے لیے قابل قبول بنا رہی ہے۔ وہ قومیں کلمہ نہیں بھی پڑھتی ہیں تو ہمارے سسٹم کو قبول کرتی ہیں، اور اس سسٹم کی بنیاد پر انسانیت کو ترقی دینے کے اصول دیتی ہیں، اس کو قومیں ویلکم کرتی ہیں، اپنے حکمرانوں کے خلاف کام کرتی ہیں، اور قوم کے لیے وہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ اہلیت آج قرآن حکیم کی تعلیم سے اگر اس دورہ تفسیر کے نتیجے میں ہم میں پیدا ہو گئی تو ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا۔ یہ اب ہمیں یہاں سے داعی بنا کر بھیجے گا، اور باشعور داعی بنا کر بھیجے گا، حالات حاضرہ کے سمجھنے والا داعی بنا کر بھیجے گا۔ یہ دعوت اس وقت میں جماعت سازی کی دعوت ہے، تعلیم کی دعوت ہے، متبادل نظام کو سمجھنے کی دعوت ہے۔ اس دعوت پر جتنی محنت کی آج ضرورت ہے، اگر ہم اس کو آج کے تقاضے کے مطابق صحیح پورا کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں آنے کا حق ادا کر دیا۔
اگر ہم نے گھر جا کر سستی پیدا کر لی، اس پر تبادلہ خیال نہ کیا، اس پر مطالعہ نہ کیا، اس پر اپنے رہنماؤں سے تربیت نہ لی، اپنے پروگرام کا فہم نہیں پیدا کیا، تو یہ محنت ہماری ضائع ہو سکتی ہے۔ اس لیے غور و فکر کو بڑھاؤ، یہ دور غور و فکر کا ہے، اور غور و فکر اور شعور کی طاقت ایٹم بم سے زیادہ قوی طاقت ہوتی ہے۔ کوئی ایٹمی طاقت شعور کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب قوموں کا شعور بلند ہو جاتا ہے تو امریکہ جیسی شیطان طاقت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتی ہے، اس کے ایجنٹ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب قومیں منظم ہو کر اپنے حقوق کا اپنا نظام بناتی ہیں، اپنی سیاست بناتی ہیں، اپنی قانون سازی کرتی ہیں، اجتماعی عمل اختیار کرتی ہیں، تو کوئی ایٹمی قوت، کوئی جوہری طاقت اس کو ناکام نہیں بنا سکتی۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھ کر آج یہاں سے جو سبق سیکھ کر جائیں وہ دعوت حکمت کے اصول پر ہونی چاہیے، دور کے تقاضے کے مطابق ہونی چاہیے، تنظیم سازی کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے۔ اس نظام کے متبادل نظام دنیا کے لیے کیسے قابل قبول بنانا ہے اور ساری انسانیت کے لیے اس کو کیسے قابل قبول بنانا ہے، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں اور اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اور خلفائے راشدین کے قائم کیے ہوئے نظام کی روشنی میں، اگر آج ہم اپنی ساری غور و فکر کی صلاحیت، اپنی جد و جہد، اپنی محنت اس اصول پر چلاتے ہیں تو ہم یہاں سے کامیاب ہو کر جاتے ہیں۔ یہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بڑی نازک امانت ہے۔ جو چیز جتنی اعلیٰ اور لطیف ہوتی ہے اتنی ہی وہ نازک بھی ہوتی ہے۔ یہ بڑا تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اپنے کردار کی حفاظت کرو، یہ بڑا تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ اپنے کریکٹر کی حفاظت کرو، اپنے اخلاق کی حفاظت کرو، عزت کا راستہ اختیار کرو، وقار کا راستہ اختیار کرو، انسانیت کی ہمدردی پیدا کرو، نفع انسانیت کی سوچ کے ساتھ جب کوئی دعوت دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے ساتھ آتی ہے اور اس کی اپنی کوالٹی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اپنا کردار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، تعلق مع اللہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے پروگرام کو صحیح تناظر میں پیش کرنے کی اہلیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ یہ وہ دعوت ہے جو صحابہ کی تھی، جو اولیاء اللہ کی تھی، علماء ربانی کی تھی، امام شاہ ولی اللہ اور کی تعلیمات کی روشنی میں آج آپ نے اور ہم نے جو کچھ سیکھا، ہمارا فرض ہے اس کی حفاظت کریں، اس امانت کو آگے پہنچائیں۔ ہمارے بزرگ یہ امانت ہمارے سپرد کر کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اب ہمارا فرض ہے ہم اس امانت کو پہلے سے زیادہ اچھے انداز سے آج کے کالج کے نوجوان میں منتقل کریں، مدرسے کے نوجوان میں منتقل کریں، باصلاحیت انسانوں میں منتقل کریں اور ان کو اپنا حامی بنا کر اس دین کو آفاقی سطح پر کیسے غالب کیا جائے اور اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، یہ اہلیت یہاں سے لے کر جاؤ گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اس دورہ تفسیر کا پورا حق ادا کیا ہے اور اس کی پوری حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دورہ تفسیر سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اس امانت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور پوری انسانی سوسائٹی میں عدل و انصاف، امن کا، معاشی خوشحالی کا، اجتماعیت کا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہوتا، اللہ کی مدد اس پر آتی ہے، فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں، تمام غائبی قوتیں جب یہ انصاف کے غالب کرنے پہ چل پڑتا ہے وہ ساری قوتیں اسی کی حمایت کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی غائبی مدد فرما کر ہماری استعداد میں اضافہ فرمائے اور غلبہ دین کی جد و جہد میں ہماری اس محنت اور جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔